تم ان چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا. آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گے، دکھ آئیں گے، رنج آئیں گے، غم آئیں گے، آفتیں اور مصائب تمہارے اوپر آئیں گے جو آج نازل ہو رہے. میرے بھائیو، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قابل صد احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، اگر تم سب کے سب مل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں تم اس نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑہا نعمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ لوگوں، اگر ایک سمندر سیاہی کا بنا دیا جائے اور ساری انسانیت اللہ کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، یہ سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے اور لکھنے والے ختم ہو جائیں اور درخت جو ہے گھس گھس کر اپنا وجود مٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ختم ہوں گی. اور فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس کی مثل ایک اور سمندر سیاہی کا لے آئے اور پھر انسانیت لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور روئے زمین کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی کے بن جائیں اور ساری انسانیت لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور روئے زمین کے سارے درخت ان کی کلمیں بنا لی جائیں. اور فرمایا کہ یہ 7 سمندر اور ان کی سیاہی یہ ختم ہو جائے گی اور روئے زمین کے سارے درخت کلمیں بن کر گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی اور انسان کا وجود مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی چیز ختم نہ ہوگی تو وہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وجود ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم نعمت اور ایسی نعمت کہ جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نعمت عظیمہ ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیج کر، جنہوں نے آ کر کفر کو مٹایا، شرک کو مٹایا، بدعات کو مٹایا، رسومات کو مٹایا، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، استحصالی نظام کا خاتمہ کیا، جبر و تشدد کو مٹا کر ساری کائنات کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو کر جو ہے ان کو متحد و متفق کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ فرمایا یہ احسان عظیم ہے جس کا میں احسان تمہیں جتلا رہا ہوں۔ اس عظیم نعمت کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، کیا حق ہے میرے بھائیو؟ اس عظیم نعمت کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم کائنات سے سب سے زیادہ محبت کریں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو، قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ فرمایا لوگو، کائنات میں سب سے زیادہ، والدین سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، مساکن حویلیوں کوٹھیوں رہائش گاہوں سے زیادہ، کاروبار اور دکانوں مکانوں سے زیادہ، بہن بھائیوں اعز و اقارب سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے تو اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا۔ آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دکھ آئیں گے، رنج آئیں گے، غم آئیں گے، آفتیں اور مصائب تمہارے اوپر آئیں گے جو آج نازل ہو رہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ حقیقی مومن نہیں جب تک وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا اظہار نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے اس روئے زمین پہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اور اظہار محبت کیا ہے میرے بھائیو؟ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، محبت رسول سے مراد اتباعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، نبی کے طریقے پہ چلنا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، حب اللہ، حب القرآن، وحب القرآن، حب النبی، وحب النبی، حب السنہ، وحب السنہ، حب الآخرہ، وحب الآخرہ، بغض الدنیا وبغض الدنیا اللہ یدخر منہا۔ فرمایا اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے لوگوں کہ قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ سے محبت کی جائے، محمد کی محبت سے مراد یہ ہے کہ نبی کی سنت سے محبت کی جائے، نبی کی سنت کے مراد یہ ہے کہ آخرت سے محبت کی جائے، اور آخرت کی محبت سے مراد یہ ہے دنیا سے نفرت کی جائے، اور دنیا کی نفرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ذخیرہ نہ کرے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ لوگوں تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک شارٹ کٹ چھوٹا سا راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں، من احب سنتی فقد احبنی۔ تم نے کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، دیکھو اس کا عمل کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کے لین دین کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اور اس کا جو ہے روز و شب دیکھو، اس کی عبادات دیکھو، اس کی بندگی کے طریقے دیکھو، اس کے رہن سہن کے طریقے دیکھو، اس کی بود و باش کو دیکھو۔ اگر تو اس کی زندگی کے ہر عمل کے اندر تمہیں سنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو سمجھ لیجئے جو انسان میرے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے وہ ضرور میری سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوگا، میری سنتوں کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور سچی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔